اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ باسط جلیلی. آج میرے ساتھ جو ہیں ہمیشہ کی طرح انتظار احمد، جو کہ بہت خوبصورت گائک ہیں، بہت اچھا گانا گاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. اور پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے شاعر قلمکار موجود تھے، افضال فردوس صاحب. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دراصل میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی افضال بھائی سے کہ آپ جو ہیں تشنگی رہ گئی ہے تو اس پروگرام میں بھی آپ آئیں گے تو ہمارے ذرا رونق بڑھ جائے گی ہمارے پروگرام کی. تو افضال فردوس صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ سر خوش آمدید، بہت بہت آپ کی مہربانی، آپ نے وقت نکالا. اور آپ تو جناب آپ کی تو مہربانی ہے ہی ہمارے ساتھ. تو بہرحال پروگرام کا مقصد تو میں جیسے کہ آپ لوگوں سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پروگرام کا مقصد تو ہمارا اردو کی ترویج ہے. اور ہمیں یہ بار بار آپ کو باور کرانا پڑ رہا ہے کہ آپ پلیز اپنے بچوں میں، اپنی فیملی کے اندر ہے اردو کو رائج کریں. اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا ایک مثبت پیغام ہے. یہ بہت ضروری ہے ہماری شناخت کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اردو کے حوالے سے جو ہے اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی شعر سنانا چاہیں، یہ لائیو پروگرام ہے، ہمیں جوائن کیجئے، ہمیں کال کیجئے. آپ ہمارا جو فون نمبر ہے وہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج ہم ہمیشہ کوئی ایک ٹاپک لے کے چلتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انتظار. گو کہ ہمارے ساتھ انتظار احمد جو ہیں موجود ہیں. تو ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتظار جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور کیونکہ انتظار سے اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ آس کے ہیں، کسی چیز کی امید کرنا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سی بوڑھی آنکھیں لرزتے ہاتھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں دروازوں کی طرف. اور بعض بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ غبارے لائے گا، چاکلیٹ لائے گا، لیکن کہ باپ کبھی واپس نہیں آتا. تو انتظار کے ساتھ دکھ اور پچھتاوا بھی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہے، خوشی بھی ہے. خوشی بھی ہے، آپ کو خوشیاں بھی ملتی ہیں. تو لیکن میں افضال فردوس جو ہمارے بہت بڑا نام ہے شاعری کے حوالے سے، ان کو پتا ہے کہ جب کوئی ایسا پچھتاوا یا کوئی ایسا احساس شاعر کے احساسات میں داخل ہوتا ہے تو پھر نظم ہوتی ہے. بالکل نظم ہوتی ہے. اور میں آج آپ لوگوں کے گوشہ گزار ایک ہمارے درمیان میں وہ شاعر تو موجود نہیں ہے، منیر نیازی. آپ تو لوگ جانتے ہیں کہ منیر نیازی میرے فیوریٹ شاعر ہیں. ہاں میرے بھی اور فیوریٹ ٹائم سپینڈ کیا. آپ نے کیا ہے نا ان کے ساتھ، تو بہت یادیں ہوں گی آپ کی. تو ہم پوچھیں گے بھی آپ سے کہ آپ کوئی ہمیں شیئر کریں کوئی ایسا واقعہ. ان کی ایک نظم ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. واہ واہ واہ، بہت اچھی نظم چنی ہے ماشاءاللہ. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا. واہ 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 واہ. ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. واہ واہ واہ. مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پہ کسی کو ملنے جانا ہو. واہ واہ واہ. بہت دیرینہ رستوں پہ کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. واہ. اور بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو. بدلتے واہ 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 واہ. گو کہ منیر نیازی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ان کا کلام زندہ ہے ہم سب کے درمیان. بالکل، اور زندہ رہے گا انشاءاللہ. تو بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، واہ واہ واہ. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، واہ. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ناظرین،
یہ ایک ایسی واہ نظم ہے واہ جو ہماری آنکھوں میں نمی پیدا کر دے. گدا کر دی. اوہ تو آج کا جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ انتظار ہے. ہم انتظار سے کہیں گے گانے کے لیے بھی کہ وہ انتظار پہ گائیں. آپ کو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ انتظار کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, شاعرانہ سوچ کیا ہے, ہاں. یہ افضال صاحب سے شاعر کے ایک شاعر کے لیے انتظار کیا ہے؟ انتظار کی کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میرے بڑے سینئر بڑے عزیز دوست منیر نیازی کا نام لیا. جی جی. تو ان کی بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں, بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں. میں 36 برس ہو گیا امریکہ میں. اچھا. اس سے پہلے میں لڑکا تھا. چلے مان لیتے لڑکا بھی ہیں آپ. اور پاکستان میں اس وقت موٹر سائیکل ہونا بڑی بات ہوتی تھی. اچھا. تو منیر صاحب تو گاڑی کہاں سے سیکھنی تھی, وہ تو درویش آدمی تھے. وہ نہ وہ مطلب شوفر وغیرہ تھا. جی. تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ تم کل آ جانا, میں نے ٹی وی اسٹیشن جانا ہے, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ تھے, اچھا. فلاں جگہ جانا ہے. تو میں وہ لڑکا ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا اعزاز بڑے خوش قسمت ہیں آپ. بڑا. اور ان سے بات یہ ہے کہ میں اس قبیلے سے ہوں جس قبیلے سے منیر نیازی ہیں. اس میں سب سے اوپر جو ہے نا وہ آتا ہے غالب, اور اس کے بعد بہت لمبی لائن ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس فیض صاحب آتے ہیں. گھوم کے فیض جو ہے نا وہ ایک سنگ میل ہے, وہاں ضرور جو ہے نا ایک پلر ہے, وہاں ضرور آڑ کے اٹکنا پڑتا ہے اور پھر آگے چلتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ منیر نیازی فیض کے ہوتے ہوئے اپنا ایک قد کاٹ بنا. کیا بات. اور ان کے ساتھ بہت بڑی بات ہے. ان کے ساتھ ایک رہتے ہوئے بالکل. اور ٹوٹلی ڈکشن ڈفرینٹ ان کا. ہاں ان بالکل. کا ڈکشن, ان کا سٹائل, ان کے مضامین, وہ سب کے سب جو روایتی غزل تھی, جو روایتی شاعری تھی اردو کی, نظمیں بھی ان کی ٹوٹلی. اچھا ایک بات میں اضافہ کروں منیر نیازی کے متعلق کہ میں نے تو ان کو جو دیکھا بڑھاپے میں جب ان کی ایج کا ہوئی, لیکن اس سے لگتا تھا کہ عمارت جو ہے اپنے دور میں بہت خوبصورت, بہت حسین آدمی ہے نا, ہے. ان کی آنکھیں, ان کا قد و قامت اور ان کے پڑھنے کا انداز کیسے والہانہ تھا. میں ان کے بارے میں بولتا تھا کہ سارے شاعروں میں سب سے حسین شاعری ہے, اور یہ حقیقت ہے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ میرے ساتھ نا مجھے کسی کوئی انٹروڈیوس کرا گیا سٹیج کی اداکارہ وہاں پاکستان میں, ملتان کی. تو کہا گیا کہ تمہیں یہ اگر کوئی ملنا منانا ہے بڑے لوگوں سے, ٹی وی پہ جانا ہے, فلم میں آنا ہے, تو افضال سے ملو. اچھا. تو وہ میرے ساتھ گھومتی پھرتی تھی. تو ایک دن میں نے کہا یار منیر صاحب کے گھر سے گزرے ہیں سامنے سے, تو ان کو ذرا سلام کر لے. وہ عاشق ہو گئی. اچھا. ہر کوئی ہو جاتا تھا. ان کی تو بہت, ان کی تو بے انتہا ہے. کالج کی لڑکیاں پاگل تھی ان کے پیچھے, پاگل. ایسی خوبصورت شخصیت ہم نے دیکھا ہے وہ دور. ان کا مزاج بڑا سخت تھا, بڑے سخت مزاج کے, کرخت مزاج کے. اچھا. وہ آدمی تھے, لیکن شاعری ان کی ایسی سافٹ, اپنے آپ میں گم رہتے تھے. وہ اپنے آپ میں گم رہتے تھے مجھے ہمیشہ. ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب انہوں نے اپنا گھر بنا لیا, انہیں سرکار کی طرف سے نا 2 کنال کی جگہ ملی. ٹاؤن شپ وہیں سے شروع ہوتا ہے, تیسری چوتھی کوٹھی منیر صاحب کی ہے. تو وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ زمین کوئی 6 فٹ نیچی تھی سڑک سے. اچھا. لیکن کوئی ان کو آرکیٹیکٹ ٹکر گیا جو یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا, تو اس نے نا گڑھے میں ہی ان کا مکان, تو پانی اکٹھا ہو جائے. نہیں پانی نہیں اکٹھا, اور بات ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ سیڑھیاں ہم اتر کے, تو پھر اس کے آگے نیچے سیڑھیاں تھی. اچھا. پہلے تو ایک روڈ کی سیڑھیاں تھی, تو وہ اندر جاتا تھا. اس کے اوپر جو ہے نا ان کا ڈرائنگ روم تھا, چھوٹا مکان تھا لیکن جگہ بہت بڑی. تو اس کے نیچے بیڈ روم تھا جس میں کھڑکی تھی. یہ ایک بڑی خاص بات ہے. اچھا. ساری عمر منیر صاحب اسی کھڑکی سے آتے جاتے رہے. کھڑکی سے آتے جاتے رہے. کھڑکی سے. یہ عجیب بات ہے واقعی. یہ واقعی کی بات ہے, جو لوگ جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں. ناظرین, اگر منیر نیازی صاحب کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو تو ہمیں کال کیجئے. ہمارا نمبر جو ہے اس پر اسکرین پر ہے. تو کوئی اور بات شیئر کرنی ہو, افضال فردوس سے کچھ سننا ہو, کوئی بات کرنی ہو تو ہمیں کال کیجئے. پہلے تو بات یہ کہ میری بات مکمل نہیں آپ صحیح ہے. میں تو یہ ہے کہ جو پیچھے گھر تھا وہ کوئی 15-16 مرلے خالی جگہ پڑی تھی. تو میں نے منیر صاحب سے کہا کہ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, اگر برا نہ منائے. برا بہت مناتے تھے وہ. اچھا. وہ پٹھان تھے نا, خانپور کے پٹھان تھے وہ.
ہاں ہاں بالکل. نیازی تھے. او پکے پٹھان تھے وہ تو 100%. میں نے کہا کہ یہ جو سامنے والا گیٹ ہے نا اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ بوگن ویلیا کی بیلیں لگا دیں, اچھا پنک وائٹ ریڈ یہ وہ. تو اور جو پیچھے جو ہے وہ اتنی جگہ ہے یہاں پر اونچے قدآور درخت لگا دیں. کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آتے جاتے ہوئے مہاجر ہجرت کرتے ہوئے پرندے یہاں دم لینے کے لیے رک جائیں. واہ اور انہوں نے لگا دیا. لاسٹ ٹائم میں جب ان سے ملا ہوں تو وہ 80 100 150 فٹ کے درخت اوہ واہ. تو وہ آپ نے لگوائے تھے. وہ میں نے لگوایا. اچھا محبوب ظفر کا فیس بک پر جو ہے آپ کو سلام ہے افضل فردوس صاحب کو. Thank you تو so very much. ہم چلتے ہیں جناب ان کے انتظار کی طرف کہ انتظار آپ بتائیں. جو ہم تو خیر آج ہمارا ٹاپک انتظار ہی ہے. ہاں آپ نے جو آپ کا جو نام ہے انتظار, ہاں ہم پہلے یہ پوچھ چکے ہیں آپ سے ویسے, تو اس کے متعلق آپ بتائیں کہ وہ آپ کو آپ کیا بس اسٹاپ پہ لڑکیوں کا انتظار کرتے تھے, آپ کا نام رکھ دیا گیا انتظار؟ نہیں, میں یہ پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ میری ماں نے رکھا تھا یہ نام, لیکن یہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ آج تک خفیہ ہے کہ کیوں رکھا تھا, یہ نہیں پتا مجھے, لیکن یہ انہوں نے ہی رکھا تھا. لیکن یہ بتائیے کبھی کوئی خاص چہرہ جس کے آپ تلاش میں تھے یا آپ اس کا انتظار کرتے تھے, کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ زندگی میں؟ نہیں یار, میں تو کبھی انتظار ہی نہیں کرتا کسی کا, میں بہت امپیشنٹ آدمی. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی والدہ جو تھی ان کو ادب و علم و ادب سے کچھ شغف تھا؟ بالکل تو یہ وجہ ہے اس کی. یہی وجہ ہوگی شاید. کیونکہ اس زمانے میں انتظار حسین ہمارے اردو کے بہت بڑے رائٹر تھے, چھائے ہوئے. ہاں بالکل بالکل. میں شاعری کی بجائے افسانے پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ میرے خیال میں اس صدی میں انتظار حسین سب سے بڑے افسانہ نگار. بالکل. میں ان سے ملا ہوں, ان سے لاہوری کے تھے نا, لاہور ہی کے تھے, مزنگ روڈ پہ رہتے. تو اس شاید زمانے میں ان کے جو کتاب تھی نا زرد کتا, اچھا اس کا بڑا چرچا تھا. اچھا. تو زرد کتا جو ماسٹر پیس افسانہ ہے ان کا, وہ نفس کو مارنے کا افسانہ لکھتے ہیں, اور عراق اور وہ جو میسوپوٹیمین ایرا ہے وہاں کے جو صوفی بزرگ ہوئے ان کے پس منظر میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ نفس کو کیسے مارتے تھے صوفی لوگ. اور نہیں مرتا تو وہ بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو زرد کتا چٹائی پہ نظر آتا ہے صوفی کو. اچھا. تو وہ اینڈ میں یہی کہتا ہے کہ نہیں, یہ تو زرد کتا تو وہی کا وہی ہے, میں نفس نہیں مار سکا. نہیں مار سکا. بہرحال تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انتظار آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہر انسان انتظار تو کرتا ہے اور ساری عمر کرتا ہے, ایسا ہے؟ انتظار کے بہت سے رنگ ہیں. انتظار میں اضطراب ہے, انتظار میں پیار ہے, اس میں ایکسائٹمنٹ ہے, اس میں مزہ ہے, اس میں دکھ ہے, اس میں غم ہے, ہر قسم کا جو ایموشن ہے نا وہ آپ کو انتظار میں مل جائے گا. اور مجھ سے بہتر یہ افضل فردوس صاحب کو بتا سکتے ہیں. کیا خیال آپ سے ایک شاعرانہ پرسپیکٹیو انتظار کے اوپر لے لیتے ہیں. اچھا چلیے, میں چلے وہ بتاتا ہوں آپ کو. پھر میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے والا ہوں, جیسے آپ نے بہت بڑا نام منیر نیازی کا لیا, میں ان سے بھی بڑے شاعر کا کلام آپ کو سنانے لگا. چلیے. دنیا میں ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہوا, حضرت داؤد. اچھا, وہ تو نبی ظاہر ہے کہ میں ابھی نا ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے آپ دیکھیے. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا وہ شعر کہتے تھے. حضرت وہ تو شاعر تھے, پیغمبر تو تھے ہی. ان کی 3 حیثیتیں. 130 زبور نمبر, یہ زبور کی کتاب ہے, مجھے دے دے. یہ زبور کی کتاب ہے, ہم لوگوں نے دیکھی نہیں ہوتی, اس کا صرف نام سنا ہوتا ہے. بالکل, میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. آئی ایگری. تو اس کا ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کیونکہ ٹائم بریک کا ہوا ہے تو ہم 3rd سیگمنٹ میں آپ کی پھر یہ سن لیں, ٹھیک ہے نا؟ تو ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو افضل فردوس اور ان کے ساتھ انتظار احمد کے ساتھ, اور آپ دیکھ رہے ہیں تکلف برطرف. میں آپ سے, اور ہماری جو 2nd سیگمنٹ کے اندر جو شاعرہ آ رہی ہیں وہ نصرت مسعود ہیں, اور کئی کتابیں انہوں نے, میرا خیال نہیں ایک ہی کتاب ان کی ہے جو کہ نظم پہ انہوں نے لکھی ہے اور پاکستان سے تعلق ہے. تو ہم ان کو انشاءاللہ جو قلم اثاثہ ہمارا 2nd سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کی ان سے ملاقات کرائیں گے. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف, اور ہمارے 2nd سیگمنٹ جو ہے وہ ہے قلم اثاثہ, جس میں ہم آپ کی ملاقات جو ہے
اردو ادب کے حوالے سے جو مشہور و معروف شعراء ہیں ان سے بات کراتے ہیں، یا وہ لوگ جو ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، افسانہ نگار ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک ایسی ہی بہت مستند شاعرہ جس کی ایک کتاب نظم کی 2005 میں ان کی جو کتاب ہے وہ شائع ہوئی ہے، جو کہا نہیں، خوبصورت ٹائٹل اس کا، اور ان کی 2 کتابیں جو ہیں زیر طبع ہیں۔ چلیے میں آپ سے ان کی ملاقات کراتا ہوں۔ محترمہ نصرت مسعود صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ہم آپ کو جو ہے اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے خالصتاً جو ہے اردو کی ترویج کے لیے ہے، اسی حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے، اور ہمارے تمام ناظرین جو ہے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ میں پہلے تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ جو ہیں میرے کو ہوسٹ ہیں جناب انتظار احمد صاحب، بہت اچھے گائک ہیں، یہ نظمیں غزلیں آپ سنیں گے تو واقعی آپ شکریہ جی۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ 2005 میں آپ کی کتاب آئی جو کہا نہیں، آج 15 سال گزرنے کے بعد پھر اتنا گیپ کیوں آ گیا آپ کی شاعری میں؟ ہاں، اصل میں دیکھیں 15 سال پہلے جو آئی تھی وہ بھی لیٹ ہی آئی تھی۔ اچھا، وہ بھی بہت عرصہ تیار رہی اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کے اشاعت میں ڈیلے ہوتا رہا، اور ابھی بھی مجھے جتنے سینئرز ملتے ہیں تو ان سے سب سے پہلی ڈانٹ یہی پڑتی ہے کہ کتاب کیوں نہیں آئی ابھی تک۔ بالکل تیار ہے لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، جیسے اس سال اب I was 100% sure کہ یہ کتاب آئے گی، لیکن پھر یہ 2020 تو ایسا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی مجھے لگتا نہیں کہ ہو جائے۔ جی اس میں جی ہاں ہر چیز سلو ہو گئی ہے، تو مشکل سال تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پہلی نظم کی کتاب آپ کی جو کہا نہیں، جو دوسری آپ کی کتابیں نظم کی ہیں یا غزل کی ہیں؟ آپ غزل بھی کہتی ہیں یا اس کی اور بھی سلسلہ؟ جو کہا نہیں میں غزل بھی ہے، نظم بھی ہے۔ اچھا غزل کی کتاب؟ ہاں جی ہاں، تو ابھی بھی ایسا ہی ہے، ایک میری غزل اور نظم کی کتاب ہے اور ایک جو ہے وہ مذہبی شاعری جو اس میں نعت، کلام، منقبت وغیرہ سب۔ اچھا تو کیوں نہ انتظار کی کیفیت کے بارے میں کچھ پوچھا جائے؟ اچھا، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں تکلف برطرف میں کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے اور اس پہ بات کرتے ہیں، تو انتظار یہ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست جو ان کا نام انتظار ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج جو ہم نے ٹاپک چنا وہ انتظاری ہے، ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ کیا کہیں گی انتظار کے متعلق کہ یہ کیا کیفیت ہے اور اس کی اردو ادب کے اندر اسے کس طرح استعمال کیا گیا ہے، اور کیا اس کے احساسات جو ہیں، اور شاعری میں اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے شاعری میں؟ انتظار؟ جی اچھا، انتظار تو ویسے تو بہت ہی میرے لیے یہ تو ایک بہت ہی تکلیف دہ قسم کا احساس ہے، اور پرسنلی میں کہوں تو میرے لیے انتظار بہت ہی مشکل ہے۔ اور البتہ شاعری میں دیکھیں بہت ہی اچھے شاعری اس میں کی گئی ہے، بہت اچھا کلام ملتا ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کے بعد انسان کو ایک خوشی ملتی ہے؟ تو وہ ایک پیریڈ ہے جس کے اندر آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا، کسی خوشی کا، کہ میرا بیٹا آ جائے گا، اگر اس کا نتیجہ خوشی کی صورت میں نکلے تو پھر تو انتظار میرا خیال ہے کہ یہ آس اور ہوپ سے ہوتا ہے، لیکن جی میرا خیال ہے کہ یہ آس سے اس کا جو ہے جی آس ہو تو انتظار اچھا ہے، اگر اچھا آپ کے ساتھ ہی انتظار اچھا ہے تو کیوں نہ ان سے کچھ غزل کے، ان کی غزل کا کچھ سنا، اپنی کوئی تازہ غزل سنائیے ہمارے ناظرین کو۔ اچھا، تازہ سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک غزل پرانی ہے میری، جی جو مجھے پسند بھی ہے اور جس کی جو پہچان بھی بنی میری، ماشاءاللہ، اس کے چند اشعار سناتی ہوں۔ ارشاد۔ وہ اس انداز کی مجھ سے محبت چاہتا ہے، وہ اس انداز کی مجھ سے محبت چاہتا ہے،
میرے ہر خواب پر اپنی حکومت چاہتا کیا ہے. واہ بات ہے، واہ واہ، بہت اچھا، کیا بات ہے. بہت وہ اس انداز کی مجھ سے محبت چاہتا ہے. میرے ہر خواب پر اپنی حکومت حکومت چاہتا چاہتا ہے. ہے. میرے ہر لفظ میں جو بولتا ہے مجھ سے بڑھ کر، میرے ہر لفظ میں جو بولتا ہے مجھ سے بڑھ کر، میرے ہر لفظ کی مجھ سے وضاحت چاہتا ہے. واہ واہ واہ، واہ واہ وضاحت چاہتا ہے. واہ. وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت بن چکی ہوں. بہت اچھا وہ مصرع. کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت بن بن چکی چکی. ہوں، تو گویا وہ مجھے حسب ضرورت چاہتا ہے. کیا واہ واہ بات ہے، واہ. واہ یہ واہ شعر واہ، ذرا بہت دوبارہ، اچھا شعر ہے. یہ شعر دوبارہ ارشاد ارشاد کیجیے. ہو. بہت خوبصورت شعر ہے، واہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت بن چکی ہوں، تو گویا وہ مجھے حسب ضرورت ضرورت چاہتا چاہتا ہے. واہ واہ واہ. بہانا چاہیے اس کو بھی اب تک کے وفا کا، میں خود اس سے کروں کوئی شکایت چاہتا ہے. واہ اور واہ. اسے معلوم ہے میرے پروں میں دم نہیں ہے. واہ. میرا صیاد اب مجھ سے بغاوت چاہتا میرا ہے. سیاد مجھ سے بغاوت اب چاہتا ہے. بغاوت چاہتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو شاعری ہے وہ معاشرتی اقدار میں اس کا کتنا حصہ ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ معاشرتی اقدار کو بنانے بگاڑنے میں یا اس سے اثر لینے میں؟ اس کا کردار کیا ہے؟ ہاں، اثر لینے کا سمجھ لیں. یعنی شاعری سے آپ کیا کیا کہہ سکتے ہیں یا کیا کیا کر معاشرے سکتے کے لیے ہیں؟ کیا معاشرے ضروری کے لیے ہے؟ کیا؟ بہت زیادہ سخت ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس سب کے سے بغیر بھی گزارا بڑی ہوتا ہے. چیز جو ہے وہ تو ایکسپریشن ہی ہے. آپ کو اظہار کا ایک راستہ ملتا ہے. اور جیسے میرے اپنی شاعری کے حوالے سے میں کہوں تو مجھے I'm not very expressive. ویسے بات کرنے میں اور وہ سارا کچھ کرنے میں مجھے ہمیشہ سے رہا ایک کہ میں وہ کہہ نہیں سکتی جو کہنا چاہتی ہوں. نام دیکھیے کتاب کا جو کہا نہیں. جی. تو بہت پیارا اس نام میں ہے. میرا ایک شعر بھی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حرف سارے، یہ استعارے، یہ سب تمہاری علامتیں ہیں. جو ہم نے تم سے کہا نہیں تھا یہ سب اسی کی وضاحتیں ہیں. واہ تو واہ. شاعری جو ہے جو آپ کہہ نہیں سکتے، جو آپ کسی موقع پر خاموش رہ جاتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ شعر کے ذریعے کہہ دیتے ہیں، آپ شاعری کے ذریعے کہہ نہیں، دیتے ہیں. آپ تو کرتی ہیں اپنے اظہار خیال کے لیے، آپ تو شاعری استعمال کرتی ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے شاعری کی؟ یہ میں پوچھ رہا تھا کہ ہماری جو دیکھیے قدریں وہ ہیں. تو رہی، ہمیشہ سے رہی ہے. ادب ہو، نثر ہو یا نظم ہو، اس نے معاشرے کو تو متاثر کیا ہی ہے. اور دیکھیے ہر دور میں ہر حوالے سے ادب موجود ہے اور اس نے لوگوں پر اثر بھی ڈالا ہے. ہمارے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہسٹری میں، سیاست میں، معاشرتی اقدار میں، ہر جگہ ہمیں اس کے. اب دیکھیے مذہبی شاعری جیسے ہم بچپن سے نعت اور حمد اور کلام سنتے آتے ہیں، تو وہ جو عشق رسول کا جذبہ ہے وہ ہمارے بچوں میں وہ نعتیں سن سن کے پڑھ کے آ جاتے ہیں. بالکل تو صحیح بات ہے. شاعری ہر جگہ ہے. بہت تو بڑا چلیے کردار. پھر کوئی ایک نظم یا کوئی آپ کو اپنی کچھ پسند تازہ کی کوئی جو ہاں. تازہ ہو یا جو آپ کی پسندیدہ ہو وہ سنائیے. جی جی. نظم جو میرے دل سے بہت قریب ہے، نظم کا نام ہے ترکا. اماں تو جو ابا کے ترکے میں چھوڑا کوئی زمین کا ٹکڑا ہوتی. اماں تو جو ابا کے ترکے میں چھوڑا کوئی زمین کا ٹکڑا ہوتی. کوئی مربع، بڑی حویلی، مال مویشی، کپڑا لتا گہنا ہوتی. پھر ہم سارے تیری خاطر لڑتے مرتے، کیسے کیسے دعوے کرتے، تجھ پر اپنا حق جتلاتے، اپنا اپنا پیار دکھاتے. لیکن اماں تو کمزور نہیں سی بڑھیا، بنا سہارے جی نہیں سکتی، واہ. خود پانی تک پی نہیں سکتی. تو ہم گرے ہوں کے کس کام آئے گی جو گرے تو خود اٹھ ہی نہیں سکتی. اماں تیری خاطر آخر کون لڑے گا، اس ترکے پر اپنے حق کا دعویٰ آخر کون کرے گا. واہ واہ. واہ، بہت اچھا. واہ، بہت خوبصورت، اچھا. انتہائی خوبصورت. بہت اچھا. آپ کچھ سوال کیجئے. بس یہی کہ ان کا کیسے انہوں نے شاعری میں قدم رکھا، وہ ہاں، کچھ یہ تھوڑا سا. سوال یہاں بنتا ہے کہ
تاکہ آڈینس ہمارے نہیں تھوڑا بحیثیت خاتون انہیں شاعری میں سے سپورٹ ملی یا شاعری جو ہے ان کے لیے مشکل ہوئی مشکل پیش آئی اپنے اظہار کے لیے؟ شاعری میں الحمدللہ مشکل اس طرح پیش نہیں آئی. وہ تو بچپن سے جیسے آپ اندر کچھ موضوعیت ہوتی ہے تو چھوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مصرے اور چھوٹی موٹی نظمیں. ایک کال ہماری آ رہی ہے تو ہم پوچھ لیں ان سے، شاید وہ کچھ آپ سے لیکن بات کرنا چاہ رہی ہوں. نصرت ایک پھر سیکنڈ. ایک کالج کا زمانہ آیا. سوری جی وہ ایک کوئی کال آئی ہے، میرا خیال ہے آپ سے شاید کچھ پوچھنا چاہیں گے، بات کر چاہیں گے. کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ہلو. کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے. آواز میرا خیال ہے کٹ گئی. آپ آن آواز میرا خیال ہے کٹ گئی ہے کیونکہ کال جو ہے. ہاں چلیے نصرت آپ جو ہے نا جہاں آپ تھی وہیں سے اسٹارٹ کیجیے. معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے معذرت. جی میرا خیال ہے آپ کے لیے فون کیا تھا کسی نے. جی جی. تو اچھا وہ ہاں تو مشکل مجھے ویسے کسی بھی موڈ پہ نہیں آئی. پھر شادی کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ سپورٹ ملی میرے ہسبینڈ کی طرف سے. اور وہ بلکہ میں نہ لکھ رہی ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں لکھ رہی ہوں. وہ پورا ماحول جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو کہ میں لکھوں. اور پھر جو لوگ ملے ہیں یہاں اسلام آباد میں آپ آن ایئر ہیں. صاحب جی جی وعلیکم السلام. جی آپ آن ایئر ہیں. جی 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 فرمائیے. جی جی وعلیکم السلام. جی آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا اور باقی صاحب آپ کو بہت اچھی شاعر ہیں. شکریہ شکریہ. آپ شاعر مان رہی ہیں، کافی ہے میرے لیے. آپ کے تو ہم ویسے ہی بہت فین ہیں. آپ بہت اچھے شاعر ہیں. میں بڑی بات کر رہی ہوں. اچھا 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 میں نے پہچانا نہیں تھا آپ کو. جی جی. اچھا نجم بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی. ہمارا پروگرام دیکھیں. آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ہمارے مہمان ہیں نصرت مسعود صاحبہ، یہ ہیں پاکستان سے اور اس وقت. جی بہت شکریہ. جی بہت زبردست پروگرام ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اور کامیابیاں دے. بہت شکریہ شکریہ. آپ نے ہمارے مہمان سے کوئی بات کرنی ہے کچھ؟ نصرت صاحب آپ لوگ جس طرح شاعری کرتے ہیں تھوڑا بہت مجھے بھی کوئی شوق پیدا ہوتا ہے دیکھ کے، لیکن سنتے ہیں آپ لوگ کو تو اچھا لگتا ہے. چلیے بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ حافظ. شکریہ. جی جی نصرت صاحبہ. جی اچھا فیس بک سے ہمیں میسج آیا ہے کہ جو آپ کی حسب ضرورت چاہتا ہے اس کی میرا خیال ہے دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں، تو 2-3 اشعار ہمیں دوبارہ سنا بہت دیں گے. خوبصورت شعر تھا وہ تو. کیونکہ ایک طرح سے ہماری پبلک جو ہے، ہمارے ناظرین جو ہیں، ان کی فرمائش ہے تو میرا خیال ہمیں رد نہیں کرنی چاہیے. تو ہم نصرت مسعود. جی میں دو شعر جی جی دو شعر سناتی ہوں. جی جی. وہ اس انداز کی مجھ سے محبت چاہتا ہے، واہ. وہ اس انداز کی مجھ سے محبت چاہتا ہے، میرے ہر خواب پر اپنی حکومت چاہتا ہے. واہ واہ واہ. وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت بن چکی ہوں، واہ واہ. تو گویا وہ مجھے حسب ضرورت چاہتا ہے. بہت ہی خوبصورت بہت شعر ہے. اچھا شعر ہے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گویا شعر. وہ مجھے حسب ضرورت چاہتا ہے. جی جی. اب بات چلیے میرا خیال ہے ہم بیچ میں کال کی وجہ سے کٹ گئے تھے، تو کنٹینیو کیجئے. اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ ہاں کچھ نہیں، انتظار پہ اگر آپ کو کوئی اشعار یاد ہو تو ہمیں سنائیے اگر آپ نے کی ہو. انتظار کی کیفیت پہ. ہاں انتظار کی کیفیت. اگر اس دوران مجھے کوئی اپنا مجھے انتظار کا شعر تھا. ہاں نہیں آپ کچھ اور سنا ہاں دیجیے. اپنی مرضی سے ہم تو جو آج آپ کے دل کے قریب ہو وہ سنیں، ہم تو اس کو زیادہ انجوائے کریں گے. اچھا اگر وہ مجھے یاد آ جاتے تو میں آپ کو سناتی ہوں. ذہن میں اس وقت نہیں. اگر مجھے پتا ہوتا یہ موضوع ہے اصل میں یہ ہمارا ٹائم محدود ہے اس کا، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا کلام آپ سے مستفید ہو سکیں. بالکل بالکل. کوئی اپنی پسند سے کچھ بھی جو آپ کو بہت پسند ہو، ایسا ہی اچھا جیسا. سنی انتظار تو ہے لیکن ہجر بھی تو انتظار ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. میں اس پہ آپ کو 4 شعر سناتی ہوں. جی ارشاد. ہجر وہ درد کے سہنا مشکل ہوتا ہے، ہجر وہ درد کے سہنا مشکل ہوتا ہے، ایسا درد جو کہنا مشکل ہوتا ہے. واہ.
झूठ तो सब कह लेते हैं आसानी से, झूठ तो सब कह लेते हैं आसानी आसानी से, झूठ पे कायम रहना मुश्किल मुश्किल होता क्या होता बात है, है। वाह वाह, झूठ बहुत पे अच्छा, कायम रहना। मुश्किल होता है। वाह झूठ वाह, तो सब कह लेते हैं आसानी से, झूठ पे कायम कायम रहना रहना मुश्किल मुश्किल होता है। होता है। ये उलझन है सोचने वाले लोगों की, वाह, ये उलझन है सोचने वाले लोगों की, उन्हें बहाव में बहना मुश्किल होता वाह, है, सही बात है, वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा शेर। उन्हें बहाव में बहना मुश्किल होता है, और दर्द में मर जाना दुश्वार नहीं होता, वाह, दर्द में मर जाना दुश्वार नहीं होता, दर्द में जिंदा रहना मुश्किल होता क्या है। बहुत बात है, खूबसूरत, क्या है। बहुत दर्द अच्छा, में जिंदा रहना बहुत मुश्किल अच्छा होता शेर है, बहुत बहुत ही आपने अच्छा शेर है। कहा। कमाल कहती हैं आप, माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल यहाँ ये करना चाहता हूँ, ये उर्दू के हवाले से है। आजकल हमारे ख़ानदानों में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें बच्चों में रुझान जो है उर्दू कम बोलते हैं और कोशिश उनकी ये है कि वो अंग्रेज़ी बोलें ज़्यादा। तो जी, जी, आपको जी। आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारी उर्दू को नुकसान पहुंच रहा है और कोई हमारी शनाख्त में कोई मसला पैदा हो रहा है? आप समझती हैं इस बात को? जी, बिल्कुल। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और उर्दू लिटरेचर ही पढ़ाती हूँ, अच्छा, और इस हवाले से तो बेशुमार मुश्किलात का सामना आता है। जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले उन्हें ये बताना पड़ता है कि उर्दू पढ़ाने की उन्हें क्या जरूरत है, और वो उस तरफ आ ही नहीं रहे होते हैं। अच्छा, मेरे अपने बच्चे देखिए, हम पूरी तरह उन्हें कोशिश करते हैं कि उर्दू से वो लिंक रहे। मेरे बच्चे लिखने लिखाने के तरफ भी हैं, जी बट जी, एक मेरी बेटी जो शेर कहती थी, लेकिन मैं उसे देखती हूँ कि वो फिर स्लैंग में लिख रही होती है। अच्छा, उर्दू उसमें नहीं लिखेगी खत, अंग्रेजी में लिख रही होती, स्लैंग में लिख रही होगी, उर्दू को इतनी। अच्छा। जी। एक कॉल है तो मैं उनसे ले लूँ कॉल। कॉलर, आप ऑन ईयर हैं, आप देख रहे हैं तकल्लुफ बरतरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। आपके मेहमान भी बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया, और इंतजार साहब तो आज इस कुर्ते में बहुत ही शानदार लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया अ, जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम फेसबुक पे देख रही थी, और मैं देख रही थी कि काफी नामवर शोरा भी पाकिस्तान के अच्छा, आप आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं। महबूब जफर साहब जो है माशाल्लाह इस वक्त लाइव आपको देख रहे हैं, और वो माशाल्लाह, काफी ज़हे तारीफ नसीब। कर रहे हैं। और वो रसद मसूद साहिबा की कुछ गजलों की भी फरमाइश की है उन्होंने। अच्छा, तो अच्छा, आपको अच्छा। बहुत मुबारक। आपने ये सफर बड़ा कम अरसा हुआ शुरू किया है, आज मेरा ख्याल है चौथा या पांचवा प्रोग्राम है। जी, जी। माशाल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महबूब जफर साहब। अगर आप हमें देख रहे हैं वाकई तो मेरा भी सबका, हमारा सबका है सलाम आपके वक्त का बहुत आपको। शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है, और बहुत खूबसूरत शायरा हैं, तो हम इंशाल्लाह जो है इनको सुन रहे हैं। वक्त हमारे पास बहुत महदूद है, तो हम चाहेंगे कि बस इनका भी शुक्रिया अदा करें, और हम चाहेंगे जाते जाते हमें हमारे नाज़रीन को आप क्या कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी नुसरत साहिबा? यूएसए के नाज़रीन के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? नाज़रीन को तो बहुत, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे वक्त दिया और कुछ कहने का और सुनने का मौका दिया। जी, और जी। बाकी सबके लिए बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। आपने हमें बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई। एक कॉल आ रही है तो मैं ले लूं। कॉलर ऑन ईयर हैं आप तकल्लुफ बरतरफ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। काफी अरसे के बाद एक अच्छा प्रोग्राम देखने में आया। अरे जनाब, बहुत दिल खुश मेहरबानी। होता है प्रोग्राम देखने के। अरे बहुत दिल मेहरबानी। खुश होता है साहबा को देखने के लिए। जी, जी। ऐसे शायरा, इतने अच्छे शायरा हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा प्रोग्राम है ये। जी, जी। इत्तेफाक से मेरी वाइफ का भी नाम वही है जो इनका नाम है। वाह, मेरी वाइफ का नाम भी नुसरत ही है। अच्छा, 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 नुसरत सिद्दीकी है उनका नाम। अच्छा। चलिए, बहुत आपका बहुत बहुत प्यारी शुक्रिया। शायरा है ये। इंशाल्लाह फिर आप हमें कॉल करते रहिए। जी,
मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है जी, शायरी पे, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप हमें कॉल कीजिएगा। इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फे की तरफ। और इंशाल्लाह कोई सुनाना चाह रहा था, मौला को जहाँ मैं फिर बाद में कभी नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा। जी 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 नुसरत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में को रौनक बख्शी है। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा हमारा, और आप कहीं ना जाइएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकल्लुफ बरतरफ, और ये हमारा तीसरा सेगमेंट है। इस सेगमेंट में एक लफ्ज, एक शेर और एक नगमा। ये आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस वक्त, अगर कोई नगमा आपने सुनना है, कोई इंतज़ार के ऊपर, और इंतज़ार से बात भी करेंगे। लफ्ज है इंतज़ार, शेर है कहाँ वो वस्ल में जो बात इंतज़ार में है। वाह, कहाँ वो वस्ल में क्या बात है। जो बात इंतजार में है, असासे इश्क मेरी जान दर्द यार में है। अच्छा है। तो ये हमने आपके सामने शेर भी सुना दिया। मैं, क्योंकि हमारे साथ इकबाल फिरदौस जैसा शायर बैठा हुआ है, तो अफजाल फिरदौस। हाँ, अफजाल फिरदौस, तो हम चाहेंगे कि उनसे बात करें। तो जनाब, एक तो ये है कि आप जो कुछ सुनाना चाह रहे थे हमें वो सुनाइए, मैं उससे और फिर पहले इंतजार तो पे ये बात ना, करें। जहाँ से हमने जी, बात शुरू की जी। थी कि लिटरेरी पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है इंतजार। अच्छा, इंतजार एक दो मिनट उसकी बात हाँ, करें हाँ, जरूर। कि इंतजार ऐसा सब्जेक्ट है उर्दू पोएट्री में कि जो वली दक्कनी से शुरू होता है। अच्छा। उर्दू के पहले शायर, हाँ, वली दक्कनी। उसके बाद जो है मेजर शायर मीर आते हैं, अच्छा, उसके बाद मेजर शायर गालिब आते हैं, और फिर सौदा, और फिर एक लंबी फिर लाइन। लाइन है बिल्कुल। तो अब मतलब वहां से लेकर आज के दौर तक जी, इंतजार का जो टॉपिक है, इंतजार का सब्जेक्ट नहीं बदला। अच्छा, और उसकी वजह यह है कि ह्यूमन इमोशंस की जो शायरी है वो पिछले 100 साल से जारी है, और जब तक ह्यूमन इमोशन की शायरी होती रहेगी, फीलिंग्स की शायरी होती रहेगी, मोहब्बत होती रहेगी, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम मोहब्बत आपसे सुनना चाहेंगे जो आप सुनाना चाह ये रहे हैं। एक डिफरेंट एंगल जी। है इंतजार का। ठीक है, ये है हजरत दाऊद की एक नज्म है, उसमें से 2-3 लाइनें सिर्फ। जी जी। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ और मेरी जान मुंतजिर है, और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ, सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा मुझे खुदावंद का इंतजार। वाह वाह वाह। वाह, अब ये क्या देखिए बात कि है। इसमें एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है बिल्कुल। कि वो तो नबी थे, लेकिन हमारे जो सूफिया सब कॉन्टिनेंट के हुए हैं वो भी सारा दिन इंतजार करते हैं, हाँ। सारी रात तो इंतजार एक करते इंतजार के बाद दूसरा इंतजार, तो हाँ। हम इस इंतजार की तरफ चलते चलते हैं, हैं। और इससे हम जो है ना एक गाना सुनते हैं इंतजार पे। जनाब, जी, क्या सुनेंगे आज? और जो भी आपकी मर्जी हो, बस इंतजार पे हो तो ज्यादा अच्छा है। तो नाज़रीन, लीजिए आपके खिदमत में पेश। इंतजार पे आपको गाना सुना दें। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे के कयामत हो और तू आए। खुदा करे के कयामत हो और
कैसा लगा? क्या बात बहुत है। अच्छे। आप जनाब, मुझे ये बताएं हाँ। कि आपको पता है ये लिरिक्स किसकी हैं? राजा मारी खान? नहीं आप बताएं। नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो मुखड़ा है ना, ये हमारे उस्ताद जफर थे, रावलपिंडी के शायर, ये उनका है। क्या नाम था? उस्ताद जफर। उस्ताद जफर। हाँ, तो वो उस्ताद ही कहते थे। महबूब जफर उनको ज्यादा बता सकते हैं उनके बारे में, अच्छा। पिंडी के थे। और ये गजल जो है नज्म उन्होंने साहिर लुधियानवी ने लिखी हुई है। हाँ तो पिछली दफा भी मैंने ये बात की थी कि इंडिया के जो शायर थे वो हमारे शायरों के अक्सर मुखड़े और गजलें वजलें ले, ये शेर जो है ना, ये जफर साहिब का मशहूर शेर था। अच्छा, एक वो बहुत खूबसूरत गाना और है इंतजार पे, मैं भूल रहा हूँ वो, हाँ या जो आपने गाना जो मैंने बताया, हाँ आपको बताया था ना, तो एक कौन सा था वो? इंतजार। अच्छा, कोई भी सुना देते हैं, चलो इस वक्त सब जायज है। हाँ इस बात हाँ इंतजार में सुनाया कोई। वो था वो, तुम्हारी क्या बात। ज़ुल्फ़ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी ज़ुल्फ़ के साए में शाम कर लूंगा, सफर उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ़ की। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का जहां, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का जहां, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। एक कॉलर है, मैं उनको ले लूँ? हाँ बिल्कुल। कॉलर आप ऑन ईयर हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जलीली साहब ऐसे जबरदस्त गाने छपा रहे हैं आप कि दिल नहीं कर रहा कि आगे से टीवी के आगे से उठा जाए। देखिए हमारा जो प्रोग्राम जो है वो तो खैर इस वक्त जो है इख्तिताम की तरफ है, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने इन लफ्जों से हमें हमारा नवाजा। हौसला बढ़ाया। हाँ हमारा बिल्कुल, हौसला। बहुत तो शुक्रिया इंशाअल्लाह आपका। आपको ऐसे ही गाने इंतजार सुनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और कॉल करने का आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात करना चाहेंगे अगर इंतजार से तो आप कर सकते हैं, या अफजाल फिरदौस हमारे साथ हैं, उनसे कोई बात करना चाहें तो। नहीं बहुत शुक्रिया। अच्छा। मैं बस सुना था, अभी मैंने टीवी ऑन किया था, मैंने गाना सुना, गजल सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बहुत चलिए, शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। जी तो अब तो आप बताइए कोई चलते चलते कुछ हाँ। इसके इंतजार के मुतालिक कि क्या शायराना कोई बात कीजिए। शर्फ आखिर। हर पे आप शायराना बात यह है कि फैज साहब की एक बड़ी मशहूर नज्म है, छोटी सी। अच्छा। दश्ते तन्हाई, जो वाह इकबाल वाह मामू ने गाई। वाह। हाँ तो उसमें जो इंतजार की कैफियत फैज साहब ने बांधी है ना, वो कमाल है। अच्छा। वही करना चाहिए था। तन्हाई से है जाने आहा, जहां। आहा। आपको याद है तो दो मिसरे तो सुना। सुना दे भैया। अरे हाँ, यार, हाँ, हाँ। अभी पता नहीं इतना वक्त है कि चले नहीं नहीं चले कोई मसला आप नहीं, सुना आप दीजिए। सुनाएं। दश्ते तन्हाई में है जाने जहां लरज़ा है, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के सराय, दश्ते तन्हाई में दूरी के फसो खाक तले गिर रहे हैं, तेरे पहलू के समन
اس قدر پیار سے ہے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ جس وقت تیری یاد نہاد یوں گمان ہوتا ہے جیسے ہو ابھی صبح ڈھل گیا وصل کا دن آ ہی گئی وصل کی رات تھوڑی شاید کالر آپ آن ایئر ہیں. تھینک یو. ہلو جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف. جی 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 بڑی مہربانی آپ لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب نا پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت رکھے اور اپنی زبان اور اردو ہاں اردو کی جو پورا سننے کا جو اپنا مزہ آ رہا ہے نا بڑے بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں اصل میں ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کال کرتے رہیے. ہر اتوار کو ہمارا یہ 5 بجے پروگرام ہوتا ہے لائیو ہوتا ہے تو ہمیں آپ کال کیجیے. جی جی میں تو ریکارڈنگ بھی لگا دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی بڑی مہربانی. اچھا کالر آپ آن ایئر ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مینا بات کر رہی ہوں. جی مینا آپ کا سوال. بہت اچھا آپ لوگوں کا پروگرام ہے تکلف برطرف. بہت شکریہ. بہت ہی اچھا ماشاء اللہ. چلیے آپ کو پسند آیا تو گلوکاری ایوری تھنگ از سو گڈ. اور ابھی جو شاعرہ تھی نصرت تبسم ان کی جو ایک نظم تھی کرکا وہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگی. بہت خوبصورت. بہت ہی خوبصورت. اور حسب حال آج کل ہر دوسرے گھر میں یہی حال ہے. یہی حال ہے. کرکا ہر گھر میں فریم کر کے لگا دینی چاہیے. بالکل بالکل وہ شعر فریم کر کے لگانے والا ہی ہے. اچھا دیکھیے آپ کے ہم جو ہے نا ہر اتوار کو یار پروگرام 5 بجے ہوتا ہے لائیو ہوتا ہے اور ہم کسی نہ کسی شاعر سے آپ کو کسی نہ کسی رائٹر سے آپ کی ہاں تو میں بس یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور ان کے آپ کال کرتے رہیے متعلق اور ہمیں کال کرتے رہیں. بس اب ہم اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. خدا حافظ. ہاں ناظرین تو آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا کیونکہ آج ہمارے ساتھ افضال فردوس صاحب جناب انتظار احمد صاحب. ٹاپک بہت خوبصورت. آپ جیسے لوگ ہمیں سننے والے دیکھنے والے لوگ تو اس امید کے ساتھ کہ اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ اگلا پروگرام. میں آپ سے ہم سب بلکہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان.